بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی عن فاطمۃ بنت قیس فی حدیث تمیم الداری۔ یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 476 ہے اور باب العلامات بین یدی الساعة کی دوسری فصل ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس سے تمیم داری کی حدیث میں منقول ہے، مروی ہے، قالت قالا، انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت فاطمہ بنت قیس نے فرمایا کہ تمیم داری نے کہا، فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ تَجُرُّ شَعْرَهَا، یعنی یہ پورا واقعہ ہے اور کیسے کیسے سوار ہوئے، سمندری سفر کیا، موجوں نے کھیلا ان کے ساتھ، پھر وہاں پہنچے تو وہاں پہنچنے کا یہ واقعہ ہے۔ فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ، تو اچانک میں ایک خاتون کے پاس تھا، ایک عورت کے پاس تھا جو اپنے بال کھینچ رہی تھی۔ یعنی جزیرے میں جب پہنچے تو ایک خاتون سے ملاقات ہوئی اور وہ اپنے بال کھینچ رہی تھی، یعنی اس کے بال بہت بڑے بڑے تھے کہ جب وہ چلتی تھی تو بال زمین پر گھسٹتے تھے ایسے۔ قال ما انت، تو تمیم داری نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ قالت انا الجساسہ، تو اس عورت نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، یعنی بڑی جاسوس ہوں میں۔ اذهب الى ذلك القصر، اس محل کی طرف جاؤ۔ فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا رَجُلٌ يَجُرُّ شَعْرَهُ، تو میں اس محل کے پاس آیا تو وہاں ایک مرد اپنے بالوں کو کھینچ رہا ہے، بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان اچھل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا، رجل یجر شعرہ، تو وہاں ایک مرد ہے جو اپنے بال کو کھینچ رہا ہے، یعنی اس کے بال بھی بہت بڑے بڑے ہیں کہ جب وہ اچھلتا کودتا ہے یا چلتا ہے تو زمین سے لگ جاتے ہیں بال اس کے۔ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان اچھل رہا، کود رہا ہے۔ فقلت من انت، میں نے پوچھا تو کون ہے؟ قال انا الدجال، اس نے کہا میں دجال ہوں۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اس حدیث میں اور اس سے قبل جو آپ حدیث پڑھ چکے، دونوں میں کچھ فرق ہے۔ مثلا اس میں یہ ہے کہ جب وہاں پہنچے تو ایک عورت سے ملاقات ہوئی، ایک خاتون کو دیکھا، اور اس سے پہلے آپ کیا پڑھ چکے کہ ایک جانور دابہ ہم سے ملا۔ تو اب صحیح کیا ہے کہ جانور ملا یا یہ کہ عورت ملی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دابہ ایک عام کلمہ ہے، لغت کے اعتبار سے زمین پر چلنے والے کو دابہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس عام معنی میں دابہ کا استعمال بھی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو عام ہے وہ۔ تو اب دابہ جب عام معنی میں ہو تو وہ جانور کو بھی شامل ہوگا اور خاتون عورت کو بھی شامل ہوگا۔ تو کہیں اب اصل کے لحاظ سے وہ عورت تھی تو کہیں اسے عام کلمے کے ذریعہ تعبیر کیا دابہ کہا، اور کہیں خاص کلمے سے تعبیر کیا امرأہ کہا، لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کے جاسوس دو تھے وہاں، ایک دابہ اور ایک امرأہ، تو ملاقات دونوں سے ہوئی وقفے کے ساتھ، تو کہیں اس کا ذکر ہوا اور کہیں اس کا ذکر ہوا، کہیں دابہ کا ذکر کیا اور کہیں امرأہ کا ذکر کیا، تو اس لحاظ سے بھی کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، جو تیسرا جواب ہوگا، کہ اس کے بارے میں یہ خطرہ تھا ہی نہیں نا کہ وہ شیطانہ ہو، تو وہ شیطانہ ہی تھی، کبھی دابہ کی شکل میں سامنے آتی
اور کبھی عورت کی شکل میں. اور جو شیطان اور شیطانہ ہیں ان کا حال کیا ہے کہ کسی بھی طرح سے آ سکتے ہیں سامنے. تو اس لیے کبھی دابہ سے تعبیر کیا اور کبھی امرأة سے تعبیر کیا، جب بھی کوئی تعارض نہیں ہوگا. اچھا، اب رہ گیا ایک مسئلہ یہ کہ تمیم داری نے اس روایت میں جو ہے واحد کے صیغے سے بیان کیا ہے. میں نے پوچھا، میں نے کہا، یہ سب ہے، حالانکہ پوری جماعت تھی. تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. بہت ایسا ہوتا ہے کہ جو کام پوری جماعت کا ہوتا ہے جب اس میں سے ایک فرد بیان کرتا ہے تو اپنے اعتبار سے بیان کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو اس لحاظ سے انہوں نے بیان کیا، اپنے لحاظ سے کوئی حرج بھی نہیں ہے. بس اس میں ایک چیز کا اضافہ یہ ہوا کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان کود رہا تھا، تو وہاں کودنے کا ذکر نہیں تھا. بدھا ہوا یہاں بھی ہے، بدھا ہوا وہاں بھی تھا. تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی روایت کو آدمی اختصار سے بیان کرتا ہے، کچھ چیزیں نہیں ذکر کرتا ہے، کبھی اسی کا تذکرہ دوبارہ کرتا ہے تو اور تفصیل سے کرتا ہے تو اسے ہی بیان کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. وعن عبادۃ بن الصامت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت عبادہ ابن صامت سے مروی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا، انی حدثتکم عن الدجال، میں نے تم سے دجال کے بارے میں بیان کیا. حتی خشیت ان لا تعقلوا، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تم لوگ نہ سمجھ سکو. یعنی جو کچھ میں نے دجال کے بارے میں تم سے بیان کیا ہے، اندیشہ ہوا کہ تم اسے نہ سمجھ سکو، یا یہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، ممکن ہے کہ اشتباہ ہو جائے. تو اتنی بات تو یاد رکھو، ان المسیح الدجال قصیر افحج، یہ ہا پہلے ہے جیم بعد میں ہے نا، افحج جعد اعور مطموس العین. تو اب اتنی بات تو یاد رکھو، یہ مختصر ہے کہ مسیح دجال پست قامت ہے، قصیر پست قامت ہے. اب یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا بھاری بھرکم ہے، اور یہاں کہا جا رہا پست قامت ہے. تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی بہت موٹا ہو، تون نکلی ہوئی ہو اور سب اس کے اعضاء موٹے موٹے ہوں، وہ تو بھاری بھرکم ہی معلوم ہوگا. اور لمبائی اس کی کم ہو تو پست قامت کہا جائے گا اسے. تو پست قامت ہے، اگرچہ وہ صحت مند ہے، موٹا ہے اور طاقتور ہے، ایک الگ چیز ہے. افحجو ٹیڑھے پاؤں والا ہے، افحجو ٹیڑھے پاؤں والا، یعنی جب وہ چلے گا تو اس کا پاؤں سیدھا نہیں رکھا جائے گا بلکہ ٹیڑھا ٹیڑھا پڑے گا، ٹیڑھا ٹیڑھا ایسے ہی. تو ٹیڑھے پاؤں والا ہے. اعورو وہ کانا ہے. مطموس العین آنکھ کا سپاٹ ہے بالکل، یعنی اس کی آنکھ جو ہے ایک دم سپاٹ برابر. لیست بناتیۃ آنکھ ابھری ہوئی نہیں ہے. ولا جہرا، یہاں بھی جیم پہلے اور ہا بعد میں ہے. ولا جہرا، اور نہ آنکھ دھسی ہوئی ہے. تو یہاں بھی آپ کو اشتباہ ہوگا نا، اس سے پہلے تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی آنکھ ہے وہ تو بیکار ہے، لیکن پھولے ہوئے انگور کی طرح ابھری ہوئی ہے. اور یہاں کیا کہا جا رہا کہ لیست بناتیۃ، نہ وہ ابھری ہوئی ہے اور نہ ہی وہ دھسی ہوئی ہے، ایک دم برابر. سوچئے کسی کا چہرہ ایسا ہو کہ آنکھ کی جگہ جو ہے ایک دم برابر ہو تو کیسا لگے گا دیکھنے میں. تو اس کے بارے میں بھی کوئی بہت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جواب بھی پہلے ہو چکا ہے. کیا جواب ہوگا اس کا؟ چونکہ اس کا سارا معاملہ شعبدے والا ہے تو اس کی صورت دیکھنے والوں کو بھی طرح طرح سے معلوم ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف طرح سے واضح کر دیا ہے تاکہ جس حال میں بھی دیکھیں تو اسے پہچان لیں کہ وہی ہے. کیونکہ کسی دیکھنے والے کی نظر میں کیا دکھائی دے گا کہ اس کی داہنی آنکھ نہیں ہے، کسی دکھائی دے گا کہ بائیں آنکھ نہیں ہے،
کسی کو لگے گا ایک دم بالکل برابر ہے، سب صاف ہے بالکل، کسی کو لگے گا وہ حصہ ابھرا ہوا ہے. تو اس لیے الگ الگ روایتوں میں الگ الگ بیان کر دیا گیا تاکہ جس شکل میں بھی آئے تو پہچان لے لو. فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ، اس کے بعد بھی چونکہ وہ شوبدہ اتنا دکھائے گا، عجیب و غریب چیزیں اس کے سامنے ظاہر ہوں گی، تو آدمی کو اندیشہ کہ وہ بہک جائے، نہ جان سکے. تو سرکار فرماتے ہیں فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ، تو اگر تم پر اشتباہ ہو جائے، یعنی ان سب کے بعد بھی سمجھ میں نہ آ سکے، فَعَلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، تو اتنا تو یاد رکھو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے. تو یہاں آور جو ہے وہ اپنے اصل معنی میں ہے آنکھ کا عیبی. تمہارا رب جو ہے یہ عیبی آنکھ والا نہیں ہے، کانا نہیں ہے. تو اب جو بھی کہے گا اس طرح سے کچھ بھی دکھائے وہ تو بہرحال عیبی آنکھ والا ہوگا، جس حال میں بھی آئے گا عیب تو رہے گا ہی. سمجھ جانا کہ یہ رب نہیں ہے، یہ دجال ہی ہے. رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا. اب اس سے پہلے یہ تھا نا کہ داہنی آنکھ کے بارے میں کہا گیا، اگر بائیں آنکھ اس کی خراب ہو تو لگے گا یہ تو نہیں ہے. اسے کہا گیا تھا داہنی آنکھ خراب ہوگی، یہ تو بائیں خراب ہے. یا کہا گیا تھا بائیں خراب ہے تو داہنی خراب ہے، یہ والا نہیں ہے. تو اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ رب نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا رب یہ آور نہیں ہے. تو جو بھی دعویٰ کرے گا سمجھ جانا کہ وہ رب نہیں ہے. وعن ابی عبیدہ بن الجراح قال، اور ابو عبیدہ ابن الجراح سے مروی ہے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انہ لم یکن نبی بعد نوح الا قد انذر الدجال قومہ، یقیناً نوح کے بعد کوئی نبی نہیں ہوئے مگر یہ کہ انہوں نے دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے جتنے نبی بھی آئے ان سب نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا. وَإِنِّي أُنذِرُكُمُوهُ، اور یقیناً میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں. فَوَصَفَهُ لَنَا، یہ کہہ کر کے حضور نے دجال کے بارے میں ہم سے بیان فرمایا، دجال کے ہم سے دجال کا ذکر کیا، وصف بیان کیا. قال لعلہ سیدرکہ بعض من رآنی او سمع کلامی، ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے کہ اسے پالے وہ بعض لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا ہے یا جنہوں نے میری بات سنی ہے. یہ بات سنی ہے یہ بالمشافہ سننا ضروری نہیں ہے، بلکہ بلا واسطہ میری بات سنی ہے یا بالواسطہ سنی ہے، چاہے لمبا فاصلہ درمیان میں ہو، تو قریب ہے کہ مجھے بعض دیکھنے والے یا میرا کلام سننے والے اسے پالیں. قالوا یا رسول اللہ فکیف قلوبنا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تو ہمارے دل کیسے ہوں گے یومئذ، اس دن، یعنی جب دجال سامنے ہوگا تو ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی، کیا حالت ہوگی ان کی. قال مثلها یعنی اليوم او خیر، یعنی دلوں کی حالت آج کے دلوں کی حالت کی طرح سے ہوگی یا اس سے بہتر ہوگی. یعنی تمہارے دلوں کی حالت بہت خراب نہیں ہوگی، چونکہ جو مومنین ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا. خود حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں رہا اس وقت تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میں رخصت ہو گیا دنیا سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری جانب سے ہر مومن کا محافظ ہوگا. یہ ہے کہ ایک ہے زبان سے خالی مومن کہنا، ایک واقعی مومن ہونا. تو جو واقعی مومن ہوں گے بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا. رواہ الترمذی و ابو داؤد، اسے امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا. وعن عمرو بن حریث عن ابی بکر الصدیق قال، حضرت عمرو ابن حریث سے مروی ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا حدثنا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان۔ ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے، یعنی لفظی طور پہ ترجمہ کر سکتے ہیں یخرج من ارض بالمشرق، یعنی مشرق میں ایک زمین سے اس کا خروج ہوگا، ایک جگہ سے وہ نکلے گا، اس جگہ کو خراسان کہا جاتا ہے۔ یتبعہ اقوام کانا وجوہہم المجان المطرقہ، اس کی اتباع ایسے لوگ کریں گے کہ معلوم ہوگا کہ ان کے چہرے چمڑے سے چھپی ہوئی ڈھال ہیں، یعنی ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے کہ ڈھال ہو اور اوپر سے چمڑا مڑ دیا گیا ہو تو چمڑے سے چھپی ہوئی ڈھال معلوم ہوں گے۔ تو یہ لفظ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، تو وہی لوگ اتباع کریں گے دجال کی۔ رواہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن عمران ابن حسین قال، اور عمران ابن حسین سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع بالدجال فلیدع منہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دجال کے بارے میں سنے تو وہ دجال سے دور ہو۔ فواللہ ان الرجل لیأتیہ وہو یحسب انہ مؤمن، بخدا ایک مرد اس کے پاس آئے گا اور وہ یہ خیال کرے گا کہ وہ مومن ہے، فیتبعہ مما یبعث بہ من الشبہات، تو وہ شخص اس کا پیروکار ہو جائے گا، اس کی اتباع کرے گا ان شبہات کی وجہ سے جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے یا بھیجا جائے گا۔ دجال کے ساتھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آدمی کو شبہ میں ڈال دیں گی، تو ان شبہات کی وجہ سے وہ ساتھ مرد جو اس کے پاس جائے گا وہ اس کا متبع ہو جائے گا، پیروکار ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے جہاں اس کے بارے میں سنے اس سے دور ہی رہے تاکہ فتنے میں نہ پڑے۔ اور صرف دجال ہی نہیں، جہاں بھی فتنے کا خطرہ ہو تو اس سے دور رہنے کے لیے اسی لیے کہا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی قریب ہو تو فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ اسی لیے عوام الناس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو گمراہ فرقے ہیں ان کے ساتھ نہ اٹھیں، نہ بیٹھیں، نہ کھائیں، نہ پئیں، نہ ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق رکھیں۔ کیوں کہ اب انہیں تو بہت زیادہ معلومات ہے نہیں، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھیں گے ہو سکتا ہے اس سے متاثر ہو جائیں، اسی کی طرف چلے جائیں۔ تو اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن انہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، جنہیں ان کو دعوت دینی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، تو ان کو ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا ملنا یہ ایسے ہی ہوگا جیسے طبیب یہ بیمار سے ملتا ہے اس کے علاج کے لیے۔ وعن اسماء بنت یزید بن السکن قالت، اور اسماء بنت یزید ابن سکن سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یمکث الدجال فی الارض 40 سنۃ، دجال زمین میں 40 سال رہے گا۔ کتنا رہے گا؟ 40 سال۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ السنتوں کا شہر، ایک سال ایک مہینے کی طرح سے ہوگا، یعنی وقت اس قدر جلدی جلدی گزرے گا کہ ایک سال ایک مہینے کی طرح سے معلوم ہوگا۔ والشہر کالجمعۃ، اور ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح سے ہوگا۔ والجمعۃ کالیوم، اور ایک ہفتہ ایک دن کی طرح سے ہوگا۔ والیوم کاضطرام الصعافۃ فی النار، اور ایک دن ایک کھجور کے درخت کی شاخ آگ میں بھڑکنے کی طرح سے ہوگا۔ جیسے آگ میں کھجور کی شاخ ٹہنی ڈال دی جائے، بھڑک کے وہ ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح سے ایک دن جلدی سے ختم ہو جائے گا۔ رواہ فی شرح السنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ یہاں ایک شبہ یہ ہوتا ہے
کہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ دجال 40 دن میں پوری روئے زمین کی سیر کر لے گا حرمین طیبین کے علاوہ، اور اس میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام جو ہے یہ عام دنوں کی طرح سے ہوں گے تمہارے، اور یہاں تو اس کے خلاف معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ مطلقاً دجال کے زمین میں ٹھہرنے کی جو مدت ہوگی ظاہر ہو کر کے وہ 40 سال ہوگی، اور جو اس کے فتنے کا زمانہ ہوگا سخت فتنے کا وہ صرف 40 ایام ہوں گے۔ تو اس طرح الگ الگ دیکھیں اگر تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ جو کہا گیا 40 سال ٹھہرے گا تو یہ مطلقاً ٹھہرنے کی مدت اس کی 40 سال ہوگی۔ اب شروع کے اوقات کیا بہت تیزی سے گزر جائیں گے، معلوم بھی نہیں ہوگا، اور جو اس کے سخت فتنے کا وقت ہوگا وہ کتنا ہوگا، 40 یوم۔ اب اس میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ تو رواہ فی شرح السنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع الدجال من امتی 70 الفا علیہم السیجان۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سے 70,000 لوگ دجال کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، ان سب پر سیجان ہوں گے۔ سیجان یہ ساج کی جمع ہے، جیسے تاج کی جمع تیجان آتی ہے، اس سے مراد وہی تیالسی چادریں ہیں، یعنی وہ تیالسی چادریں اوڑھے ہوں گے، ان کا وہ لباس ہوگا، اور 70,000 ہوں گے جو میری امت سے ہوں گے، دجال کی اتباع کریں گے۔ رواہ فی شرح السنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا۔ وعن اسماء بنت یزید قالت، اور اسماء بنت یزید سے مروی ہے، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فذکر الدجال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے تو حضور نے دجال کا تذکرہ فرمایا۔ فقال ان بین یدیہ 3 سنین، یقیناً دجال سے پہلے 3 سال ہوں گے، یعنی دجال سے قریب دجال کا غلبہ ہوگا یا اس کا ظہور ہوگا، اس کے فتنے کا زمانہ جب ہوگا تو اس سے پہلے 3 سال ہوں گے۔ اصل بینہ یدہ جو ہے یہ آتا ہے سامنے کے لیے، اصل بینہ یدہ میں کیا ہوتا ہے، یہ ہے دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے، ان دونوں ہاتھوں کے درمیان جو ہے وہی ہے بینہ یدہ، تو وہ سامنے کے لیے ہوتا ہے۔ سامنے کہاں تک کے لیے ہوگا اس کی حد بندی ایسے نہیں ہو سکتی، یہ دور تک کے حصے کو جو ہے یہ بینہ یدہ شامل ہوتا ہے، تو اس لیے کہہ دیا پہلے اس کا معنی، یعنی دجال سے پہلے 3 سال ہوں گے، یعنی قریب اس سے بالکل متصل۔ سنتن تمسک السماء فیہا ثلث قطرہا، 1 سال ایسا ہوگا کہ آسمان اس میں اپنی بارش کا 1/3 روک لے گا، یعنی جتنی بارش ہوتی ہے تو اس سال 1/3 کم بارش ہوگی، یعنی پوری بارش کے 3 حصے کر دیں تو 2 حصے بارش ہوگی اور 1 حصہ بارش نہیں ہوگی۔ والارض ثلث نباتہا، اور زمین اپنی 1/3 پیداوار روک لے گی، زمین سے جتنی چیزیں اگتی ہیں پیدا ہوتی ہیں تو اس میں 3 حصے کر دیں، 2 حصے پیداوار ہوگی اور 1 حصہ رک جائے گا۔ والثانیۃ تمسک السماء ثلثی قطرہا، اور دوسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان اپنی بارش کا 2 ثلث روک لے گا، یعنی 2/3 بارش نہیں ہوگی، صرف 1/3 بارش ہوگی۔ والارض ثلثی نباتہا، اور زمین اپنا 2 ثلث سبزہ اگانا روک لے گی، اپنی پیداوار روک لے گی۔ والثالثۃ تمسک السماء قطرہا کلہ والارض نباتہا کلہ، اور تیسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان اپنی پوری بارش روک لے گا، یعنی بالکل بارش ہی نہیں ہوگی، اور زمین اپنی پوری پیداوار روک لے گی،
بالکل سبزہ زمین سے اگے گا ہی نہیں. فلا یبقى ذات ظلف ولا ذات ضرس من البہائم الا ہلکا. ظلف کہتے ہیں کھر کو. کھر جانتے ہیں؟ جو بکری کے جو پاؤں کا نچلا حصہ ہوتا ہے نا، اسے کھر کہتے ہیں. تو جس دونوں کے بیچ کٹا ہوا ہوتا ہے، دو حصے الگ الگ ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں ظلف. تو ذات ظلف میں یہ گائے بھی آئے گی، بکری بھی آئے گی، یہ بھیڑ بھی آئیں گی. تو اس طرح جتنے جانور ہوتے ہیں جن کے پاؤں کا حصہ دو حصوں میں بٹا ہوتا ہے، جہاں ناخن ہوتا ہے ان کا دو حصوں میں بٹا ہوتا ہے، وہ ذات ظلف ہیں. اور ذات و ضرس، اور ضرس کہتے ہیں داڑھ کو، جن کے بڑے دانت ہوتے ہیں. اس سے مراد کیا؟ درندے. تو کوئی کھر والا جانور اور کوئی داڑھ والا جانور باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ ہلاک ہو جائے گا. یعنی جب کھانے پینے کے لیے کچھ ملے گا ہی نہیں تو ہلاک ہو جائیں گے. نہ تو کہیں چارہ ہوگا اور نہ کہیں پانی ہوگا، اور چارے پانی کی کمی تو اس سے پہلے شروع ہو چکی ہوگی، اور جب بالکل بارش نہیں ہوگی تو کہیں ملے گا ہی نہیں انہیں. وَإِنَّ مِنْ أَشَدِّ فِتْنَتِهِ أَنَّهُ يَأْتِي الْأَعْرَابِ، اور یقیناً اس کے فتنے میں سب سے سخت فتنہ یہ ہوگا، یا سخت فتنے سے یہ ہوگا کہ وہ اعرابی کے پاس آئے گا. یعنی وہ دجال اعرابی کے پاس آئے گا. فیقول، تو کہے گا، ارأیت ان احییت لک ابلک الست تعلم انی ربک. تمہارا کیا خیال ہے؟ ارأیت، تم کیا کہتے ہو، اگر میں تیرے لیے تیرے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تو نہیں مانے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ فیقول، تو وہ اعرابی کہے گا، بلا، کیوں نہیں مانیں گے؟ جب مرا ہوا اونٹ زندہ کر دو گے میرے سامنے تو ماننے پھر کیا تکلف ہے؟ اس کا مطلب اس وقت مان لیں گے. فَيُمَثِّلُ لَهُ الشَّيْطَانُ نَحْوَ إِبِلِهِ، تو ایک شیطان اس کے لیے اس کے اونٹ کی طرح سے بن جائے گا، اس کے اونٹ کی صورت میں سامنے آ جائے گا. تو یہ سمجھے گا کہ تو میرا والا اونٹ زندہ ہو گیا. كَأَحْسَنِ مَا يَكُونُ ضُرُوعًا وَأَعْظَمِهِ أَسْنِمَةً، اس سے بہتر طور پر جو اونٹنی تھن والی ہوتی ہے اور اس سے عظیم تر کوہان کی صورت میں. وَأَعْظَمِهِ أَسْنِمَةً، کوہان کے اعتبار سے اس سے عظیم تر، یعنی اس کا اونٹ یا اس کی اونٹنی جس طرح سے تھی اس سے بہتر، اس سے صحت مند اور بہتر تھن والی سامنے اس کی آ جائے گی. قال وَيَأْتِي الرَّجُلَ، اور وہ دجال ایک مرد کے پاس آئے گا، قد مات اخوہ و مات ابوہ، جس کا بھائی مر چکا ہوگا اور جس کا باپ مر چکا ہوگا. فیقول، تو دجال کہے گا، ارأیت ان احییت لک اباک و اخاک، تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو اگر میں تیرے لیے تیرے باپ اور تیرے بھائی کو زندہ کر دوں. الست تعلم انی ربک، کیا تو یہ نہیں جان لے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ فیقول بلا، وہ بھی کہے گا کیوں نہیں، جو شخص مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر دے گا تو رب ہی ہوگا. کہا کیوں نہیں؟ فَيُمَثِّلُ لَهُ الشَّيَاطِينُ نَحْوَ أَبِيهِ وَنَحْوَ أَخِيهِ، تو اس کے لیے شیاطین اس کے باپ اور اس کے بھائی کی شکل میں آ جائیں گے، اس کی صورت اپنا کر کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. قالت ثم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجته، حضرت اسماء بنت یزید نے کہا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ضرورت کے لیے باہر تشریف لے گئے. ثم رجع، پھر واپس تشریف لائے. والقوم فی اہتمام وغم، اور قوم غم اور فکر میں تھی. مما حدثہم، اس کی وجہ سے جو حضور نے ان سے بیان فرمایا تھا، یعنی حضور نے جو دجال کے سخت فتنے کا تذکرہ کیا تھا اس کی بنیاد پر تمام لوگ فکر میں تھے اور غم میں تھے. قالت فاخذا بلحمۃ الباب، حضرت اسماء بنت یزید نے فرمایا کہ حضور نے دروازے کا دونوں بازو پکڑ لیا. فقال، اور ارشاد فرمایا، میہم اسماء، میہم یہ یمنی کلمہ ہے
جس کا معنی ہوتا ہے ما حالو کا. تو میں ہم اسماؤ، اے اسما تیرا کیا حال ہے؟ قلت، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ لقد خلعت افئدتنا بذکر الدجال، یا رسول اللہ آپ نے دجال کے ذکر سے ہمارے دلوں کو اچک لیا. یعنی آپ نے جو دجال کا ذکر کیا اس سے ہمارے دل نکل گئے. قال ان یخرج وانا حی فانا حجیجہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر دجال نکلا اس حال میں کہ میں زندہ رہوں، تمہارے درمیان رہوں، تو میں اس کو دفع کرنے والا ہوں گا. وَإِلَّا فَإِنَّ رَبِّي خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ، ورنہ میرا پروردگار میری جانب سے ہر مومن کی حفاظت کرنے والا ہے. فَقُلْتُ يَا رسول اللہ وَاللَّهِ إِنَّا لَنَعْجِنُ عَجِينَنَا فَمَا نَخْبِزُهُ حَتَّى نَجُوعَ. میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بخدا ہم اپنا آٹا گوندھتی ہیں تو اس کی روٹی نہیں بناتی یہاں تک کہ ہمیں بھوک لگ جاتی ہے. یعنی حالت یہ ہے کہ آٹا گوندھا، کچھ وقت گزرا تو بھوک لگ جاتی ہے، خواہش ہوتی ہے کچھ کھانے کی. تو اس وقت کیا حال ہوگا جب کھانے پینے کی کوئی چیز ملے گی نہیں، بارش ہوئی نہیں ہوگی، سبزہ اگے گا نہیں، تو اس وقت کیسے لوگ زندہ رہیں گے، کیسے زندگی گزاریں گے؟ فَكَيْفَ بِالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَئِذٍ، تو اس دن مومنین کی حالت کیا ہوگی، مومنین کے دل کیسے ہوں گے اس وقت؟ قَالَ يُجْزِئُهُمْ مَا يُجْزِئُ أَهْلَ السَّمَاءِ من التسبیح والتقدیس. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے وہ چیز کافی ہوگی جو اہل سما کے لیے کافی ہوتی ہے، یعنی تسبیح و تقدیس. یعنی جیسے فرشتے جو آسمانوں میں رہتے ہیں وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تو یہ تسبیح و تقدیس ہی ان کے لیے کافی ہوتی ہے، یہی ان کی غذا بن جاتی ہے. تو اسی طرح سے مومنین ہوں گے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کریں گے اور یہی ان کی غذا کے لیے کافی ہوگا، اسی سے ان کو آرام اور سکون ملتا رہے گا. الفصل الثالث، یعنی باب العلامات بین یدی الساعہ کی دوسری فصل ختم ہوئی. یہ اس کی تیسری فصل ہے جس میں 2 حدیثیں ہیں، وہ بھی آپ حضرات سماعت کر لیں. عن المغیرہ ابن شعبہ قال، حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے مروی ہے، فرمایا ما سأل احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدجال اکثر مما سألتہ، کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں پوچھا جو میں نے پوچھا. جتنا میں نے حضور سے دریافت کیا دجال کے بارے میں، جتنے سوالات ہم نے کر لیے، ان سے زیادہ، ان سوالات سے زیادہ کسی نے سوالات نہیں کیے. وَإِنَّهُ قَالَ لِي مَا يَضُرُّكَ، اور حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ دجال تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہیں ضرر نہیں دے گا. قلت انہم یقولون انا معہ جبل خبز و نہر ماء. میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دجال کے ساتھ روٹی کا پہاڑ ہوگا اور پانی دریا ہوگا، نہر اس کے ساتھ ہوگی. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ ظاہر ہے کہ لوگ بھوکے ہوں اور کسی کے پاس روٹی کا ڈھیر ہو تو لوگ تو روٹی اس سے حاصل کرنا چاہیں گے. لوگ پیاسے ہوں اور کسی کے قبضے میں نہر ہو تو لوگ تو پانی چاہیں گے اس سے. تو دجال کے بارے میں لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ قال، حضور نے ارشاد فرمایا ہوا اہون علی اللہ من ذالک، یعنی دجال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے زیادہ حقیر ہے. یعنی دجال کا یہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اسے حقیقت میں روٹی کا پہاڑ اور پانی کا دریا عطا فرما دے۔ یہ اس درجے کا دجال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس درجے سے بہت حقیر ہے، بہت پست ہے۔ جو کچھ بھی نظر آئے گا وہ شوبدہ ہوگا، اسی لیے اس کے جاتے ہی وہ ساری چیزیں وہاں سے ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں یہ نعمتیں اسے عطا فرماتا ہے جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ چاہتا ہے۔ اور دجال یہ اللہ کا مقرب نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ایک طرح سے مبغوض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اس سے بے وقات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اسے عطا فرمائے۔ احوان علی اللہ من ذالک، وہ اللہ تعالیٰ پر اس سے زیادہ حقیر ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس سے زیادہ حقیر ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ یا اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہوا احوان علی اللہ من ذالک، یعنی روٹی کا پہاڑ اور پانی کا دریا اسے دے دینا، اس کے قبضے میں کر دینا، یہ اس سے اللہ پر زیادہ آسان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے پیدا فرمایا ہے تو اس سے زیادہ آسان یہ دے دینا ہے کہ اللہ نے اسے اتنی قوت دی ہے، اتنی رفتار دی ہے اور اس طرح کے شعبے اسے دیے ہیں، تو یہ چیزیں تو اس کے مقابلے میں بہت آسان ہیں۔ تو یہ کہنا صرف تفہیم کے لیے ہوگا، ورنہ رب کریم کے لیے کوئی چیز آسان اور کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ دوبارہ پیدا کرنا یہ پہلے پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، تو اس کے لیے سب برابر ہے، کوئی آسان کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن تفہیم کے لیے ہوتا ہے کہ جیسے آدمی ایک چیز پہلے تیار کر لیتا ہے، اب دوبارہ اسی طرح کی چیز بنانی ہو تو آسان نہ لگے گا، ایک نمونہ سامنے رہے گا، دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ تو اسی سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے، بلکہ وہ تو آسان ہے اس سے۔ حقیقت میں اس کے لیے کچھ آسان کچھ مشکل نہیں، سب برابر ہے۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، یخرج الدجال علی حمار اقمر ما بین اذنیہ 70 باعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال نکلے گا انتہائی سفید روشن گدھے پر سوار ہو کر کے۔ وہ گدھا کتنا بڑا ہوگا؟ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، تو آپ سے گدھا کتنا بڑا ہوگا؟ اس کا منہ اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کے درمیان کیا ہے؟ 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ بلکہ با جو ہے کبھی کبھی یہ جو ہاتھ ہم بولتے ہیں نا، اس سے زیادہ کی نہیں بولا جاتا ہے، اس لیے با کہتے ہیں جتنا اس طرح سما جائے، سمجھ رہے ہیں نا، جتنا سمائے گا تو یہ خاص زیادہ ہو جاتا ہے نا، تو اتنا زیادہ فاصلہ ہوگا اس کے دونوں کانوں کے درمیان، تو اسی لحاظ سے لمبا چوڑا بھی ہوگا۔ رواہ البیہقی فی کتاب البعث والنشور، اسے امام بیہقی نے کتاب البعث والنشور میں روایت کیا ہے۔